Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج آخری موقع ہے دوستو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنی مجرب، اتنی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بن جائے پھر اس کی دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی ساری مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ، اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور بہت جلد ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع الاول آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جن کے لیے سورج، چاند، ستارے، زمین اور آسمان، یہاں تک کہ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے اگر کوئی بندہ آخری ہفتے کے دن اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا جس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دے، جس کی تنگ دستیوں کو اللہ خزانہ غیب سے ختم فرما دے۔ دوستو، آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ وقت ضائع کیے، آج ماہ سفر کے آخری ہفتے کے دن اس کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کا یہ ایسا مجرب عمل جسے پڑھنے کے بعد اللہ سے نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی، شہرت کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ناظرین، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں کہ آج ماہ سفر کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی، حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مقصد آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ سورت کوثر پڑھنے والوں کے لیے اگر کسی کام میں بڑی سی بڑی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، سب کی سب رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سورت کوثر کا یہ خاص عمل، یقین کریں کہ آج کا یہ ایسا مجرب عمل کہ آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے سورت کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورت کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا غنی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے کہ اے میرے معبود، یا غنی کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات۔ دوستو، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو مالدار ہو، جس کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہو، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو، ایسا رزق ہو جسے آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو وہ صدقہ قبول ہو جائے۔ آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا کہ یا اللہ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
تو آپ نے یا غنی یا اللہ یا غنی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. صرف 11 بار یا اللہ یا غنی کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا کہ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا. میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا. میرا رب آنے والی تمام مشکلات تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرمائے گا. اب آپ نے 2 وظائف کا طریقہ سمجھ لیا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے. وہ صفاتی نام یا لطیف ہے. یہ اللہ پاک کا ایسا بابرکت صفاتی نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا لطیف سے پکارتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے. بس آپ نے آج کے دن یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود بھی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی عمل بتایا تھا کوئی وظیفہ بتایا تھا. اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو گئی. انشاءاللہ اللہ رب العزت دولت آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی. آپ نے یا لطیف کو آپ نے 21 بار یا لطیف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے جسے آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا. وہ جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کا ہے. جو بندہ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے اللہ پاک کو اس کی جلالت نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک کی رحمت اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے جو کام آپ کا زندگی بھر نہیں ہوا انشاءاللہ وہ کام آج ہو جائے گا. آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. اسی طرح آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلی پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے اس کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے. اگر آج کوئی بے روزگار ہے تو یا ذل جلال والاکرام کو پڑھے. اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرمائے گا. اگر کوئی بیمار ہے لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو یا ذل جلال والاکرام پڑھے تو تمام کی تمام بیماریوں سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتوں کی بندش سے نجات کے لیے بہترین رشتوں کے لیے معقول رشتوں کے لیے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں. جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے. پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے. پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے. اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے یہ عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے مل کر رہے گا. انشاءاللہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگے سجدے کی حالت میں مانگے آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں. میرا اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. جزاک اللہ. Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos.